میرے پاس عربز بھی ہیں، میں نے کچھ امپورٹ کیے تھے 2018 میں جرمنی سے. اس سے وہ ادھر ادھر 1 انچ بھی ہوگا تو اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کافی زیادہ مس ہو جائے گا. چنے کھاتے ہیں، اس طرح کے مکھن کھاتے ہیں، تیل بھی لوگ پلاتے ہیں گھوڑوں کو، آئل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین، نیزہ بازی ہو یا پولو ہو، اس کے لیے بہترین نسل کے گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آل عمران ٹینٹ پیکنگ کلب کے اونر علی رمیس گردیز صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ٹینٹ پیکنگ کے لیے کس قسم کے گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم گردیز صاحب. وعلیکم السلام جی، امید ہے آپ خیریت سے ہیں. اور یہ جس طرح کا آپ نے سوال پوچھا ہے بڑا اچھا اور ضروری سوال ہے کہ کس نسل کے کس طرح کے گھوڑے ٹینٹ پیکنگ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. آج یہاں ہم نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں ان کا پہلا سال ہے ٹینٹ پیکنگ ایونٹ یہ کروا رہے ہیں. اور ٹینٹ پیکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے تیز سپیڈ والے گھوڑے، تیز رفتار. تو اس میں جو گھوڑا ویسے تو دیسی گھوڑے سے یہ یہاں کا کھیل پاکستان میں کافی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، تو وہ دیسی گھوڑا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اب آج کل لوگ پریفر کر رہے ہیں کچھ اور نسلوں کے بھی گھوڑے، کچھ مکس گھوڑے بھی، لیکن زیادہ تر اس میں استعمال دیسی نسل کے ہی گھوڑے ہوتے ہیں. گردیز صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ ہمارے پاس جی اس وقت الحمدللہ 12 گھوڑے ہیں. اور اس میں کون کون سی نسل کے گھوڑے ہیں؟ میرے پاس عربز بھی ہیں، میں نے کچھ امپورٹ کیے تھے 2018 میں جرمنی سے. اس کے علاوہ کچھ تھورو بریڈز ہیں اور باقی زیادہ تر دیسی ہیں. گردیز صاحب، ہمارے ملک میں یہ جو نیزہ بازی ہے یہ کتنی عام ہے اور لوگوں میں اس کا کتنا ایک شوق ہے؟ ہمارے ملک میں نیزہ بازی بہت عام ہے اور بہت زیادہ اس کا بڑا واسٹ اسکیل پہ، بڑے اچھے اسکیل پہ شوق کیا جاتا ہے. لوگ ان کو گھوڑوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کر کے ان کو پالتے ہیں، ان کو پھر ایونٹس پہ لے کے جاتے ہیں. سردیوں کا سیزن ہوتا ہے نیزہ بازی کا، اور کوئی بھی اور سپورٹ ہو گرمیوں میں نہیں کی جاتی، سوٹیبل نہیں ہوتا گھوڑوں کے لیے. تو بڑا شوق ہے جی اس کا بہت بڑے اسکیل پہ. تو اس کے لیے جو گھوڑوں کی کوئی خاص تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل، گھوڑوں کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی سپورٹ ہو، پولو ہو، میں ویسے پولو بھی کھیلتا تھا پہلے، لیکن پولو ہو، ٹینٹ پیکنگ ہو، ہر سپورٹ کے لیے ہر گھوڑے کی اپنی ٹریننگ ہے. اور ان کو سکھانا، مطلب گھوڑا ویسے بڑا سمجھدار جانور ہے، جس بھی کام پہ آپ اسے لگاتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے. تو دنیا میں کافی سارے سپورٹس میں گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ٹینٹ پیکنگ ان میں سے ایک ہے. آف کورس اس کی اپنی ٹریننگ ہے کہ جی آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ سے ایک دم گھوڑے کو بھگانا ہے، وہ سیدھا بھاگنا چاہیے. آپ کا جہاں پہ نشانہ لگا ہوا ہے اس سے وہ ادھر ادھر 1 انچ بھی ہوگا تو اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کافی زیادہ مس ہو جائے گا. تو گھوڑا سیدھا بھاگنا چاہیے، ایک دم سپیڈ اس کی تیز اونچی نہیں ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی سپیڈ پہ بھاگے، تیز سپیڈ پہ، اور سیدھا پٹی کی طرف بھاگے. تو اس کو یہ ٹریننگ کو بڑا ٹائم لگتا ہے. گردیز صاحب، ہمارے ہاں ملک میں جہاں زراعت ہوتی ہے وہاں لائف سٹاک بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اور لوگ دیگر جانور بھی پالتے ہیں، جیسے بھینسیں ہیں، گائے ہیں یا بیل ہیں، بکریاں ہیں. تو ہمارے ملک میں جو گھوڑے ہیں یہ بھی فروخت کے لیے پالے جاتے ہیں؟ جی، یہ آج کل ریسنٹ ایئرز میں کافی زیادہ لوگوں نے اس کی طرف بھی رجحان کیا ہے کہ اس کو ایک بزنس کے طور پہ بھی لوگ لے کے چل رہے ہیں. وہ اچھے نسل کے گھوڑوں کو رکھ کے ان کو بریڈ کروا کے ان کے جو فولز سیل کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھا بزنس بن سکتا ہے. وہ اس بزنس کا جو پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں وہ کس قدر ہے؟ پوٹینشیل کافی ہے کیونکہ شوق کافی ہے. تو جو جتنے شوقین ہیں ان کے پاس، جن کے پاس پیسہ ہے، دے پے فار دیٹ شوق، اور وہ پھر اس شوق کے لیے کافی زیادہ پیسے بھی پے کرنے کو تیار ہیں. تو اگر بزنس کو جو شوقین جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کے چلائے جائیں، اس طرح کی بریڈ کو بریڈ کیا جائے، تو وہ شوقین جو ہیں وہ اس کے پیسے بھرتے ہیں. تو چل سکتا ہے، پوٹینشیل ہے بزنس میں. گردیز صاحب، جب زرداری صاحب صدر تھے ملک کے تو یہ بات بڑی عام ہوئی تھی کہ ان کے گھوڑے بھی مربے کھاتے ہیں. تو کیا یہ واقع بات صحیح ہے کہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں وہ ان کو اعلیٰ قسم کی خوراک یا مربے یا میوہ جات کھلاتے ہیں؟ یہ بالکل سچ ہے. گھوڑوں کی جو خوراک ہے وہ بہت ضروری ہے ان کی صحت کے لیے. اسپیشلی اگر وہ گھوڑا آپ کا کوئی بھی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہوئے کمزور ہو جائے گا، تو اس کے لیے اس کو بہت زیادہ خوراک کھلانی پڑے گی. گھوڑے بادام کھاتے ہیں، مربے کھاتے ہیں، چنے کھاتے ہیں، اس طرح کے مکھن کھاتے ہیں، تیل بھی لوگ پلاتے ہیں گھوڑوں کو، آئل. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ان کی خوراک میں شامل ہوتی ہیں. سبز چارہ تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ یہ میوہ جات اور اس طرح کی چیزیں کافی ساری ہوتی ہیں. یہ خاصا مہنگا شوق ہے، تو اس کے فروغ کے لیے جو اس کے جو کھیل ہیں، یعنی کہ نیزہ بازی ہے یا پولو ہے، اس کے فروغ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کو کوئی اقدام کرنے چاہیے؟ بالکل، اس میں اگر حکومت ہیلپ آؤٹ کرے لوگوں کو تو لوگ بڑا اس میں اور زیادہ انتھوزیاسٹک ہو کے آئیں گے، انٹرسٹڈ ہو کے آئیں گے، کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اوبیسلی بڑا مہنگا شوق ہے، تو اگر حکومت لوگوں کو ہیلپ کرے گی تو زیادہ لوگ شوق پروموٹ ہوگا. آپ نے آج تک کتنے مقابلوں میں حصہ لیا ہے اور کتنے مقابلے جیتے ہیں؟
ہم نے جی کافی سارے مقابلوں میں حصہ لیا. میں نے ٹینٹ پیکنگ ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے. پہلے میں پولو کھیلتا تھا, تو اب ٹینٹ پیکنگ کا یہ میرا دوسرا یا تیسرا سال ہے. تو ہر سال کے آلموسٹ ایوریج 2-3 ایونٹ 4-5 ایونٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ اس سال کا پہلا ایونٹ ہے ابھی, اور یہ سردیوں کے کیونکہ سیزن ہوتا ہے تو یہ مارچ تک چلے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. ناظرین, آپ نے نیزہ بازی کے حوالے سے علی رمیس گردیزی صاحب کی باتیں سنی. ان کی باتیں ہمارے ان لوگوں کے لیے لامحالہ بہت مفید ثابت ہوں گی جو اس شوق سے وابستہ ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.